الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح ترین حدیث سنائی ہے. اس حدیث کا آج کے ہمارے پروگرام سے بڑا گہرا تعلق ہے. جنسی تسکین، ازدواجی زندگی کی کامیابی، میاں بیوی کے بہتر تعلقات، پیار محبت، ایک دوسرے کا خیال اور ازدواجی زندگی کا زندگی کے آخر تک بنا رہنا، یہ وہ مقاصد ہیں جس کے لیے رشتہ ازدواج کو وجود بخشا جاتا ہے. زندگی میں جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں، لڑکی کی شادی لڑکے سے کی جاتی ہے، تو سماج یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں زندگی کے آخر پل تک ایک دوسرے کے لیے وفادار رہیں، خوش و خرم زندگی گزاریں. ان کی زندگی ہر اعتبار سے سکون و راحت کا سبب ہو. یہ ہیں وہ جذبات جن جذبات کے تحت لڑکے اور لڑکی کے والیان، رشتہ دار، ناطے دار، خاندان والے، یار، دوست، احباب سب جمع ہو کر اپنی نیک دعاؤں، تمناؤں سے ان کو نوازتے ہوئے آشا کرتے ہیں. اسلام ہر نیک خواہش کے ساتھ اور ہر نیک خواہش کے لیے اچھے جذبات اور تمنا رکھنے والا دین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں شادی اکثر 4 چیزوں کے لیے ہوتی ہے. ایک حسن و جمال کے لیے، دوسرے مال و منال کے لیے، تیسرے حسب و نسب کے لیے، چوتھے دین و مذہب کے لیے. لوگوں کی پسندیں الگ الگ ہیں. کوئی لڑکا اس بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ لڑکی خاندانی ہونی چاہیے، حسب و نسب میں اونچا معیار رکھنے والی. باقی اور چیزیں ثانوی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں. اور بعض لڑکے اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ لڑکی حسن و جمال میں چندے آفتاب، چندے مہتاب ہونی چاہیے. باقی اور دوسری چیزیں ثانوی ہیں، ہے تو اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن حسن و جمال ہونا چاہیے. بعض لڑکے ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے. ان کے یہاں مال و دولت اصل ہوتی ہے. مال کتنا لائے گی، جہیز میں کیا ملے گا، کیا مجھے اس سے امیدیں لگانی چاہیے. دیکھا مال وال کافی اچھا لے کر آئے گی، بس ٹھیک ہے. کیسی ہے کیسی نہیں ہے اس سے زیادہ توجہ نہیں دیتے. ایک معیار اور ہے، اور وہ معیار ہے کہ لڑکی دیندار ہونی چاہیے، نماز روزے کی پابند ہو، اللہ رسول کو جانتی ہو. کیونکہ ایک لڑکی جو دیندار ہو اس سے یہی تمنا اور آرزو کی جا سکتی ہے. اپنے آپ کو پہچانے، اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کے ماں باپ کا احترام کرے، گھر کو بہتر انداز میں چلائے. اگر اللہ رب العزت اولاد دے تو اولاد کی اچھی دینی تربیت کرے. یہ ہیں وہ جذبات جن کے لیے دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ یہ 4 معیار جو آپ نے بتائے ہیں، دنیا میں اکثر اسی کے لیے شادی ہوتی ہے، آپ ان 4 میں سے کس کو پسند کرتے ہیں؟ ایک لڑکا شادی کرنے کے لیے جب کھڑا ہو تو کون سا معیار اس کے سامنے رہے؟
فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یدک، دیکھو اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دیندار لڑکی سے رشتہ کرو، یہ زندگی بھر تمہیں خوش رکھے گی، تمہاری زندگی بہتر انداز سے گزر جائے گی۔ اب دیکھیے یہ ایک حدیث تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحیح حدیث ہے، اسی کی تشریح کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم تشریح نہیں کرتے اور بات یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کو لیتے ہیں۔ ایک صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نوجوان آدمی ہیں، دیکھا ان کے کپڑوں پہ کچھ رنگ سا لگا ہوا ہے، پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے، انصار کے ایک خاندان میں رشتہ طے ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا حل رأیتہا، جہاں رشتہ تمہارا طے ہوا ہے اس لڑکی کو تم نے دیکھا ہے؟ کہ اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا فانظر الیہ، اس کو دیکھ لو۔ بعض روایتوں میں ہے آپ نے فرمایا اس کو دیکھ لو، دیکھ لینا تمہاری ازدواجی زندگی، تمہاری جنسی زندگی کے لیے زیادہ پائیدار ثابت ہوگا، دیکھ لینا بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، دیکھ لینے کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، ان کی آنکھوں میں عام لوگوں کے اعتبار سے کچھ ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کو سارے لوگ پسند نہیں کرتے۔ اب کیا ہے، محدثین کرام نے اس کی مختلف تشریح کی ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مقصد اس سے کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، ایک تو یہ کہ شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا درست ہے، دوسری بات شادی شدہ زندگی کو کامیابی تک پہنچانا، جنسی زندگی کی تکمیل، حسن، خوبصورتی اور اس کے دوام کے لیے دیکھ لینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جنسی زندگی کو کامیابی کے ساتھ آخر تک لے جانے کے وہ سارے وسائل اور وہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زندگی ثبات قدمی اختیار کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزوں کو خود دھیان میں رکھا اور اپنے صحابہ کرام سے اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کو ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم نے گویا کہ حکم یہ دیا ہے کہ جوڑ کی شادی کرو۔ جوڑ کی شادی کا مطلب کیا ہوا؟ جوڑ کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، پسند کر لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے اور پسند کر لے۔ یہ زندگی ازدواجی میاں بیوی کی زندگی زیادہ اس لائق ہے کہ یہ زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو اور آخر تک چلی جائے۔ اور کوئی بھی کام آپ کریں اگر اس میں آپ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ آخر تک درست رہے گا تبھی وہ کامیاب کہلا سکتا ہے، اس کے بغیر کامیابی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کی شادی کرنے کا حکم دیا اور اس کو آپ نے زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ بے جوڑ کی شادیاں اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے آج کل، پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس نے اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، پڑھ لکھ کے اچھی ڈگری لے کر آیا، اور وہ سوچ رہا ہے اپنی ازدواجی زندگی کو میں آگے بڑھاؤں۔ ظاہر ہے اسے ضرورت بھی ہے شریک حیات کی، گھر والے اس کا رشتہ ایک لڑکی سے طے کر دیتے ہیں، تو رشتہ داروں میں سے ہے اس کے، لیکن لڑکی ہے کیسی؟ لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ کبھی ایسی لڑکی سے رشتہ طے کر دیتے ہیں یہ گورا چٹا ہے، وہ بیچاری کالی کلوٹی ہے۔ کبھی ایسی لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں کہ جس کو ساتھ لے کر سفر کرنا بھی وہ گوارا نہیں کرتا۔ کیا سوچتے ہیں آپ، یہ زندگیاں، یہ رشتے کیا دور تک جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ اس کے برخلاف لڑکی نہایت پڑھی لکھی، سمجھدار اور جاہل جپٹ لڑکے سے شادی کر دی گئی، کیا رشتہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بہت سارے جھنجٹ زندگی میں، اور یہ بیچاری لڑکی زندگی بھر کڑ کڑ کے اگر
نباہ کرے گی تو مر مر کے جیے گی روزانہ۔ ایسے رشتے نہیں کرنے چاہیے، ہمیشہ جوڑ کر رشتہ کرنا چاہیے۔ پڑھی لکھی لڑکی ہے تو پڑھا لکھا لڑکا ہو، یا کم سے کم اتنا تو ہو کہ اس کو قابل قبول ہو، گوارا ہو۔ اگر ایک چیز نہیں ہے تو دوسری چیز تو ہو۔ اگر اس کے پاس مال و جمال نہیں ہے تو کم سے کم دینداری ہو، تعلیم ہو اس کے پاس، ایسی چیز تو ہو کہ اس کو سماج میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو۔ اب ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ معیار نہ بنائیں، بس ہم نے پسند کر دیا جی، ہم نے کہہ دیا جی تم ہماری بات نہیں رکھو گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے۔ جو والدین اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں یہ مناسب نہیں کرتے۔ رشتہ دوام حاصل کرے، مضبوط رہے، کامیاب ہو جائے، اس کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو ہم بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال ایک بریک لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے اسلام نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ ازدواجی زندگی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک چلی جائے۔ ایسے انتظامات کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنے شریک حیات کے انتخاب میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ یہ زندگی آپ کی دوامی مسرت اور شادمانی کا سبب بن جائے۔ اگر آپ نے لڑکی کو دیکھ لیا، دیکھ کر اس کو پسند کر لیا، تو آپ کے لیے زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زندگی آخر تک کامیابی سے چلی جائے گی۔ والدین نے دیکھ لیا ہے، میرا دیکھنا کون سا ضروری ہے، ماں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے ماں نے دیکھ لیا، کل کلا کو کوئی اور بات ہوئی، ایسی لڑکی میرے پلے باندھ دی ہے، ایسا کر دیا ہے، ویسا کر دیا ہے، 100 طرح کی باتیں کر کے اس شادی کو منقطع کرنے، طلاق دینے، ختم کرنے کی باتیں لڑکا کرنے لگتا ہے، تاکہ یہ بات نہ رہے کہ بھی میں نے تو دیکھا نہیں تھا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہدایت دی کہ بھئی آپ دیکھ لو، باقی اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ اچھی طرح سے ملاحظہ کر لو، کس بنیاد پر آپ نکاح کر رہے ہو، شادی کر رہے ہو، وہ بھی آپ دیکھ لو۔ آپ کی بنیاد پائی جاتی ہے، دوسری چیز ہے یا نہیں ہے اس کا آپ کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پیش نظر تو ایک بنیاد تھی اور وہ موجود ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ اپنے شوہر میں بہت ساری برائیاں ڈھونڈتی رہتی ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں۔ برائیاں کس میں نہیں ہوتی؟ کون ہے جو برائیوں سے پاک ہے؟ بے عیب ذات تو اللہ کی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ذات بے عیب ہے ہی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کی برائیوں پر نظر نہ رکھتے ہوئے اس کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ زندگی کا سب سے بہتر اصول یہی ہے، برائیوں کو اس کی نظر انداز کریں، اس سے زیادہ بحث نہ کریں، اس کی خوبیوں کو دیکھیں، اس کے اندر اچھائی کیا کیا ہے۔ تو جب ہم دیکھیں گے اس کے اندر یہ اچھائی ہے، 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 کئی ساری اچھائیاں ہم کو نظر آ جائیں گی۔ لیکن اگر ہم برائی ہی ٹٹولنے لگے کسی آدمی کے اندر تو برائی بھی نظر آ جائے گی، ساری خوبیاں چھپ جائیں گی۔ عربی شاعر نے کہا ہے نا کہ عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ۔ بات ایسی ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت رکھتے ہیں، اگر کسی سے آپ راضی ہیں تو کوئی عیب اس کا آپ کی نظر میں عیب نہیں ہے، کوئی عیب آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو جو عیب نہیں ہے وہ بھی آپ کو عیب نظر آتا ہے۔ برائی اور اچھائی کا معیار ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ ہم اگر برائیوں پر نظر رکھیں گے تو آدمی کے اندر برائی ہی برائی نظر آئے گی، اور اچھائیوں پر نظر رکھیں گے تو اچھائی نظر آئے گی۔ ہمیں چاہیے ہم اچھائیوں پر نظر رکھیں، برائیوں کو نظر انداز کر دیں۔ کوئی عیب سے پاک نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کہا نا غالب نے کہ غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے،
ایسا بھی ہے جہاں میں سب اچھا کہیں جسے، دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے، سب اچھا ہی کہیں اسے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر تمہیں کوئی برا کہہ رہا ہے تو اس کی پرواہ مت کرو۔ رفاق و رضی کی اس واقعے سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے، اپنے شوہر کو غنیمت جان کر اس کی بعض کوتاہیاں ہوں تو ان کو نظر انداز کر کے گھر کو بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے ضروری ہے اپنی جنسی، سماجی، ازدواجی زندگی کو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کے لیے آپ لڑکی کو دیکھ لیں، اور اگر اس میں کوئی خرابی، معمولی کوئی کمی آپ کو نظر آتی ہے شادی ہونے کے بعد، پہلے آتی ہے تو آپ نہ کریں، کوئی زبردستی تو ہے نہیں، لیکن اگر بعد میں آتی ہے تو اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں اور اپنے پیار و محبت سے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ کی زندگی خیر و خوبی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ زندگی یہیں پر دم توڑ دے گی، اور یہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کا بڑا سانحہ ہوگا۔ زندگی بھر آپ خون کے آنسو روئیں گے اس پر، اور ہمیشہ پچھتائیں گے، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ورام دیتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں اسلام نے جوڑ کی شادی کرنے پر ہمیں اکسایا ہے، اس سلسلے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔